السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ مولانا طیب القاسمی۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اس میں ہر ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر رب العالمین نے ثواب کا وعدہ فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر عمل اس کے بدلے میں 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے ہر نیک کام کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لینا چاہیے۔ آج میں اسی رمضان کے متعلق، جو رمضان کے مہینے کی اہم عبادت روزہ ہے، اسی کے متعلق 2-4 مسائل لے کر آیا ہوں، اور وہ بھی افطاری کے متعلق۔ آسام میں یہ رواج سب سے زیادہ ہے کہ مساجد کے اندر لوگ اپنے گھروں سے کچھ چیزیں بھیج دیتے ہیں، پھر اس کو اکٹھا کر کے آپس میں تقسیم کر کے مسجد میں افطار کر دیں۔ کیا اس جیسے افطاری میں شرکت کرنا اور ان جیسے افطاری انہی چیزوں سے اپنا روزہ کھولنا جائز ہے، یا اس کے اندر کوئی قباحت ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ روزہ عبادت محض اللہ کے لیے ہے، اور اس کے اندر اللہ ہی کی رضامندی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر اس جیسے افطاری سے، یعنی مسجد میں اکٹھا کر کے جو افطار بعد میں تقسیم کر کے سب اسی میں روزہ کھولتے ہیں، اس میں اگر کسی قسم کا فتنے کا اندیشہ ہو، اس طور پر کہ کوئی کہے کہ اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دیا، یا میں نہیں دوں گا، یا کچھ اس طرح کے جھگڑے کی بات ہو، تو اس جیسی چیزوں سے بالکل کلیتاً طور پر احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی جگہ سفر کو گئے یا کہیں دوسری جگہ گئے، افطاری کا وقت آ گیا، کوئی انجان مسلمان ہمیں افطاری کے لیے کچھ پیش کر رہا ہے، کیا اس جیسی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے؟ تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان من حیث المسلمان، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ عادل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں، تمام خوبیاں اسلام کی لائی ہوئی چیزیں موجود ہوتا ہے۔ البتہ بعد میں کسی دوسری وجہ سے وہ چیزیں جاتی رہتی، جیسے حرام مال میں مبتلا ہو جانا، سود کھانے میں مبتلا ہو جانا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جانا، یا اسی پر مصر ہو جانا، اصرار کرنے والا، بار بار گناہ کبیرہ کرنے والا ہو جانا، تو وہ عارضی چیز ہے۔ تو اس طرح کے اگر کوئی انجان مسلمان افطاری کی چیزیں پیش کرے تو خواہ مخواہ اس پر بدظن ہونا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ہے، یہ تمام چیزوں کو بالائے تر رکھ کے اس کے افطاری کو قبول کرنا اور اسی پہ روزہ کھولنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی سود کھانے والا یا حرام کاروبار کرنے والا آپ کو افطاری کی دعوت دے، حرام کاروبار کہیں، جیسے ہمارے علاقے میں بہت سارے اس قسم کے لوگ ہیں جو زمین کو کرائے پہ دیتے ہیں، یا اس کو یہاں کی زبان میں اگر ہم کہیں تو یہاں بندق بولا جاتا ہے۔ اس کو ایک خاص قسم کے ایک رواج ہے یہاں کہ زمین کے بدلے میں کچھ پیسہ وہ لے لیتا ہے، پھر زمین اس کے حوالہ کر دیتا ہے، اسی پہ وہ کھاتا رہتا ہے، اسی پہ، اور اس کا کوئی کرایہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ قرضہ واپس نہ کرے تب تک یہ زمین اسی کے قبضے میں ہوتی ہے۔ یا اسی طرح سود کا کاروبار ہو، بالکل ہم جانتے، ربا، پیسہ دے کے پیسے کو دوگنا یا اس سے تھوڑا اضافہ کے ساتھ لیتا ہو، تو اس طرح کے کاروبار جو شریعت کے روز سے حرام ہے، اس طرح کے آدمی اگر افطاری کی دعوت دے یا وہ اگر افطاری بھیجے، کیا اسی پر روزہ کھولنا یا اس کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے؟ تو ہمیں یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو شریعت کے اندر حرام ہے، اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اس جیسے چیزوں سے اپنے روزے کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روزہ پاک عبادت ہے، اس کے اندر حرام کو نہیں گھسانا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا شخص جس کے کاروبار حرام ہے لیکن بہت کم حصہ حرام کے کاروبار، بڑا حصہ اس کے حلال کے ہیں، تو اس طرح کے دعوت تو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کے اکثر مال حرام کا حصہ ہے، حرام ہے، وہ اگر دعوت دے تو اس جیسے دعوت سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، ان میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے عبادت کا خیال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اور مسائل جو اس طرح کے ضرورت ہوں گے، آپ اگر سوال بھی بھیجیں گے تو ضرور اس کا جواب دیا جائے گا۔ آگے جو باتیں آئیں گے آپ حضرات تک پہنچاتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔